رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الراشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. پیار و محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. اللہ تعالیٰ کی حمد، امام الانبیاء، شافع روز جزا، تاجدار ختم نبوت، فخر آدم و بنی آدم، ہادی السبل، ختم الرسل، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد، گرامی قدر حاضرین، ذی احترام سامعین، میں نے قرآن پاک کہ 30ویں پارے میں سے سورہ کوثر کی پہلی آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو ہر طرح کی خیر کثیر عطا فرما دی. یعنی دوسرے لفظوں میں ارشاد ہوا کہ کائنات میں کوئی ایسی خیر ہے ہی نہیں جو در مصطفیٰ پر نہ ملتی. کائنات میں جتنی بھی خیر ہے، جس کو خیر کہا جاتا ہے، وہ ساری در مصطفیٰ پر ہے، اور امتی جو بھی خیر لینا چاہتا ہے اس کو خیرات ملے گی در مصطفیٰ. سب کچھ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیا. بے شمار معانی ہیں الکوثر کے. امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت سارے معنی لکھے، پھر ان پر بحث فرمائی ہے. میں نے آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ شخصیت ہے اسیر کربلا، بیمار کربلا، زینت الساجدین، سید الساجدین، حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، ذات اقدس. تو امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خیر کثیر کا ایک معنی یہ بھی بیان کرتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو پاکیزہ، طیب، طاہر اور ستھری اولاد عطا فرمائی ہے. ذرا پیار سے کہیے سبحان اللہ. ستھری اور پاکیزہ اولاد ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے. یعنی کائنات میں جب تک یہ دنیا باقی رہے گی ان کے شانوں کے چرچے بھی ہوتے ہیں. اور وہ آئمہ طاہرین آل بیت اطہار میں سے ایک روشن نام حضرت سید سجاد امام زین العابدین کا ہے.
امام زین العابدین حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے پوتے ہیں۔ حضرت امام حسین بن علی علیہ السلام کے شہزادے ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بھی بی بی شیر بانو ہے۔ حضرت امام زین العابدین کو اسیر کربلا بھی کہا جاتا ہے، بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے، سید سجاد بھی کہا جاتا ہے، زینت الساجدین بھی کہا جاتا ہے، زین العابدین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کے القاب ہیں، مگر آپ کا نام مبارک علی ہے، اور یہ نام خود مولا کائنات علی مرتضیٰ نے آپ رکھا ہے۔ 38 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ 40 ہجری میں مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سیدنا علی مرتضیٰ کی شہادت ہوتی ہے، اور 38 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے۔ 2 سال ان کو اپنے دادا جان سیدنا علی المرتضیٰ کی گود میں کھیلنے کا شرف حاصل ہوا۔ 2 سال تک حضرت علی مرتضیٰ کی یہ گود میں کھیلے، اور انہوں نے ان کا نام اپنے نام پر رکھا، یعنی علی۔ میں نے کئی دفعہ آپ سے ذکر بھی کیا ہوگا، پھر یہ تاریخی چیزیں جب سیرت بیان کی جائے تو پھر وہ لچھے دار تقریریں نہیں ہوتی، کم از کم بزرگوں کی سیرت پر بڑی گہرائی اور گہرائی سے نظر ڈالنی پڑتی ہے، ایک پیغام ہوتا ہے ان کی حالات زندگی میں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے 3 شہزادے تھے، اور تینوں کا نام علی تھا۔ تینوں کا نام علی تھا۔ اکبر بڑے کو کہتے ہیں، اوسط درمیانے کو کہتے ہیں، اور اصغر چھوٹے کو کہتے ہیں۔ بڑے علی اکبر، اور ان کا نام تھا علی اوسط، اور جو چھوٹے شہزادے تھے جو کربلا میں شہید ہو گئے تھے، وہ اللہ کا تیر لگا تھا، وہ تھے علی اصغر۔ اکبر، اوسط، اصغر، یعنی نام تینوں کا علی ہے۔ بڑے کو اکبر، بڑے کے نام کے ساتھ اکبر رکھا، درمیانے کے نام کے ساتھ اوسط رکھا، اور چھوٹے کے نام کے ساتھ کیا کیا؟ اصغر رکھا۔ حضرت مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے خود ان کا نام اپنے نام پر رکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آپ کی والدہ محترمہ ایران کے بادشاہ یزدگرد دوم کی بیٹی ہیں۔ جب وہ قید ہو کر آئیں تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ قید ہو کر آئیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چونکہ یہ شہزادی ہے، اس کا نکاح ایک شہزادے کے ساتھ ہوگا۔ دور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ چونکہ شہزادے سے شاید ہو سکتا آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر مراد ہوں، ان کو کئیوں نے مبارکباد بھی دینا شروع کر دی، سنگی ساتھی مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کا تو نکاح اس شہزادی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ دوسرے دن جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچہری لگی، فیصلہ ہونا تھا اس شہزادی کے مستقبل اور مقدر کا، آپ نے فرمایا اینا حسین ابن علی ابن ابی طالب، فرمایا حسین کہاں ہیں؟ علی کے بیٹے رسول اللہ کے نواسے امام حسین کہاں ہیں؟ امام حسین مجمع موجود تھے، سامنے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ بھی شہزادے ہیں اور یہ بھی شہزادی ہے، اس کا نکاح آپ کے ساتھ ہوگا۔ ذرا ذوق کا اظہار کیا کریں۔ میں آپ خود کوئی طبیعت کی ناسازی کے باعث میں پھر لمبی بات نہیں کروں گا، اور جتنی کروں گا تو آپ ذوق کے ساتھ سنیں۔ کہا یہ آپ شہزادے ہیں، یہ شہزادی ہے، ان کا نکاح آپ کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تو ہوگی،
کہ ابا جان آپ نے کل کہا تھا نکاح شہزادے کے ساتھ ہوگا تو مجھے تو ساتھی مبارکباد دیتے رہے، دوست مبارکباد دیتے رہے۔ تو فاروق اعظم نے مڑ کر فرمایا ہوگا عبداللہ بن عمر تم نے کب سے سمجھ لیا کہ تو شہزادہ ہے؟ شہزادہ تو وہ ہے جو مصطفیٰ کی زبان چوس کر محمد کے کاندھوں پہ سوار ہو کر جس نے اپنا بچپن گزارا۔ شہزادہ تو وہ ہے جو فاطمہ کی گود میں آیا ہے، شہزادہ تو وہ ہے جو رسول اللہ کی چھاتی پر سویا ہے، شہزادہ تو وہ حسین ہے جس نے نبی کے کاندھوں پہ چڑھ کر سواری کی ہے، وہ یہ شہزادہ ہے۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ صحابہ کرام کو آل بیت اطہار کے ساتھ کیسی نیاز مندی حاصل تھی، ورنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات ارشاد نہ فرماتے۔ تو حضرت امام حسین اور بی بی شیر بانو کا نکاح ہوا، بلکہ مولا کائنات نے پوچھا ان سے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا شاہ جہاں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب آپ کا نام شیر بانو ہے۔ یہ نام مولا کائنات نے تبدیل کیا۔ مجمع البحرین کے صفحہ نمبر 570 پر یہ بات موجود ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام انتہائی عبادت گزار تھے۔ کربلا کے واقعات سے پہلے ذرا میں آپ کے ان حالات کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت امام جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شواہد النبوہ کے صفحہ نمبر 177 پر اس بات کو نقل کیا ہے، اور امام جامی کا واقعہ میں آپ کو کئی دفعہ سنا چکا ہوں کہ یہ وہی امام جامی ہیں جن کو روکا گیا تھا تو رسول اللہ نے بادشاہ کو فرمایا تھا اس کو آنے دو، اس کا اور قصور کوئی نہیں ہے، اس کا قصور یہی ہے کہ یہ مجھ سے اپنی جان سے بھی زیادہ عشق کر بیٹھا ہے، یہ مجھ سے زیادہ محبت کر بیٹھا ہے۔ اور پھر جب آتے تھے کہتے تھے یا رسول اللہ اب مجھے اجازت ہے حضور میں جاؤں، تو روزے سے آواز آتی تھی بسلامت روی و باز آئی، جامی سلامتی کے ساتھ جا اور پھر واپس مڑ کے پھر میری بارگاہ میں آنا۔ وہ امام جامی تھے جو یہ مدینے میں پہنچ کر یہ کہتے تھے بدیار عشق تو ماندہ ذکر سے ندیدہ عنایت، بدیار عشق تو ماندہ ذکر سے ندیدہ عنایت۔ یا رسول اللہ میں پوری دنیا میں پھرا ہوں، پورے جہان میں پھرا ہوں، ہر ایک نے مجھے ستایا ہے، ہر ایک نے مجھے رلایا ہے، کسی نے مجھ پر عنایت کی نظر نہیں کی، کسی نے مجھ پر مہربانی نہیں کی، کسی نے میرا خیال نہیں کیا، کسی نے میرا ہاتھ نہیں پکڑا، اور اب افتاؤں خیزاں ترساؤں لرزاں آپ کی چوکھٹ پہ آ گیا ہوں، بغریبیم نظر کنم کہ تو بادشاہ ولایت، بغریبیم نظر فگن کہ تو بادشاہ ولایت۔ فرمایا یا رسول اللہ میری غریبی کو، میری مسافرت کو، میری تنگی کو، میری تکلیف کو، میرے رونے کو، میرے بنبنانے کو، میرے چیخنے کو، میرے تڑپنے کو، میری پریشانی کو، میری آفت کو، میری مصیبت کو، میری تنگی اور تنگ دستی اور غریب الوطنی کو دیکھو یا رسول اللہ، اس پر نظر کرو، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اپنی قدرت کا مظہر بنایا ہے، اللہ نے اپنی قدرت کا آپ کو مظہر اور شاہکار بنایا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ اللہ نے ساری کائنات ایک بزم بنائی ہے اور قیامت تک اس کی صدارت کا تاج اللہ نے آپ کے سر پہ سجا دیا۔ وہ امام جامی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ غلام امام جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ شواہد النبوہ میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں شیطان ایک اژدہا کی صورت میں آیا، بڑے سانپ کی صورت میں آیا، اور آپ کا انگوٹھا مبارک پاؤں کا اس نے منہ میں لے کر اس کو کاٹنا شروع کر دیا، چبانا شروع کر دیا، مگر امام زین العابدین نے ایک لمحہ بھی
اس طرف توجہ ہی نہ کی، وہ ڈنگ مارتا رہا، کاٹتا رہا۔ آپ خشوع خضوع کے ساتھ، متانت کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ آپ نماز ادا فرماتے رہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد جو ہی آپ نے سلام پھیرا، آپ نے اس کو بائیں ہاتھ سے پکڑا، اٹھا کر دور پھینکا، اور غیب سے آواز آئی، انت زین العابدین، انت زین العابدین، انت زین العابدین۔ غیب سے یہ آواز آنا شروع ہو گئی کہ اے رسول اللہ کے بیٹے، اللہ نے آپ کو عبادت گزاروں کی زینت بنا دیا ہے۔ اس کے بعد آپ کا یہ لقب زین العابدین مشہور ہوا، حضرت امام زین العابدین۔ اور پھر ساتھ وہ یہ بات بھی ذکر کرتے ہیں کہ آپ نماز ادا فرما رہے تھے اپنی جوانی میں، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام بچپن کے عالم میں تھے۔ وہ کھیلتے 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 سین میں کنواں تھا، کنویں کے منڈیر پہ آئے، نیچے پانی کو پکڑنے لگے۔ بچے بچے ہوتے ہیں تو آپ کے پاؤں اکھڑ گئے اور سیدھے کنویں میں جا کے گر گئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ یعنی امام باقر کی والدہ ماجدہ اور امام زین العابدین کی اہلیہ محترمہ نے شور مچانا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے ماؤں کا دل ہوتا ہے، بچے کو ٹھوکر لگے تو ماں بے قرار ہو جاتی ہے، اور کنویں میں گر جائے تو ماں کتنی تڑپتی ہوگی۔ شور مچانا شروع کر دیا انہوں نے اور پیٹنا شروع کر دیا، اے ابن رسول ہمارا شہزادہ کنویں کی نظر ہو گیا، اے ابن رسول ہمارا شہزادہ کنویں میں گر گیا۔ مگر امام زین العابدین نے نماز نہیں توڑی، تسلی کے ساتھ، متانت اور یکسوئی کے ساتھ، تواضع اور انکساری کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ باقر کنویں میں گر گیا ہے۔ اتنے دیر محلے والے بھی جمع ہو گئے تھے مگر رسی کوئی نہیں تھی، ڈول کوئی نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی کہ نکالیں کس طرح۔ امام زین العابدین نے بسم اللہ شریف اور درود شریف پڑھ کے ہاتھ آگے بڑھایا، پانی خود بخود اوپر آیا اور حضرت امام باقر کو حضرت امام زین العابدین کی ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ امام باقر کے کپڑے تک بھی گیلے نہیں ہوئے تھے۔ ہے یہ نبی کا خاندان ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا خیرکم بیتا و خیرکم نفسا، انا خیرکم بیتا و خیرکم نفسا، اور میں کائنات میں تم سب سے بہتر ہوں۔ فرمایا کائنات میں سن لو، انا خیرکم نفسا و خیرکم بیتا، فرمایا کائنات میں مصطفیٰ کی جان جیسی کسی کی جان نہیں ہے اور نبی کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں ہے۔ یہی وہ خاندان ہے جس کے بارے میں اولیاء یہ کہتے ہوئے گزرے، تیری نسل پاک میں، سب کو یاد ہے نا، سب پڑھیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، ماشاءاللہ سب کو یاد ہے ماشاءاللہ، اور سارے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کے خاندان کے نسبت والے بیٹھے ہوئے، سب پڑھیں، تیری نسل بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ۔ امام زین العابدین، یہ میں ان کی عبادت کی شان بتا رہا ہوں کہ زین العابدین کیوں ہیں۔ نام ہے علی، لقب ہے زین العابدین۔ نماز پڑھ رہے ہیں گھر میں، گھر کے کونے میں آگ لگی، کچن میں آگ پھیلی اور آگ نے دیکھتے دیکھتے مکان کو لپیٹ میں لے لیا۔ سارے محلے والوں نے شور ڈالا کہ ابن رسول کے گھر آگ لگ گئی ہے، شہزادہ حسین کے گھر آگ لگ گئی ہے، اور علی کے لال کے گھر آگ لگ گئی ہے۔ اب آپ ان کا ذکر سنیں تو آپ کی آنکھیں بے جائیں، سر جھک جائیں، دل مچل جائیں، طبیعتیں خوش ہو جائیں، بے چین دلوں کو قرار آ جائے، بے چین روحوں کو طمانینت نصیب ہو جائے۔ جو ان کا چہرہ دیکھتے تھے تو ان کو ان کے ساتھ کتنا پیار ہوگا۔ لوگ دوڑے
دوڑے، بالٹیاں لے کر دوڑے لوگ، جناب اپنے دیگچے وغیرہ پانی ڈال کر لوگ دوڑے آپ کے گھر کے پاس۔ امام زین العابدین کو پرواہ ہی نہیں ہے، آپ نے نماز اور ساتھ تسلی کے ساتھ ختم کی، سلام پھیرا، لوگوں نے اتنی دیر تک نماز لوگوں نے اتنی دیر تک آگ بجھا لی تھی پانی ڈال کر۔ آپ نے پوچھا میں کوئی شور سن رہا تھا، یہ شور کیسا ہے؟ سمجھ آئیے؟ اپنی اور ہماری اور اپنی نمازیں اور ان کی نمازیں بھی دیکھیں۔ اقبال جب کمپیریزن کرتا ہے نا، اقبال کہتا ہے کہ میں فرمایا تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، نہ تیری نماز کا کوئی حال نہ تیرے امام کا کوئی حال۔ کہتا ہے جب میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، میں جو پہلے تو کہتا ہے مجھے موقع ہی نہیں، کبھی اس کے در کبھی اس کے در جھکتے رہتے ہیں لوگ، بنایا جب کبھی جھوکا بھی اللہ کے پاس ہے سامنے، کوئی پھنس گیا، کہا یار پڑھتے ہیں نماز، یہ جمعے پہ آ گیا یا عید پہ آ گیا، کوئی پھنسا کے آ ہی گیا، تو حال یہ تھا میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تیرے دل میں تکبر کے بت ہیں، صنم بت کو کہتے ہیں، تیرے دل میں لالچ کا بت، تیرے دل میں تکبر کا بت، تیرے دل میں نفرت کا بت، تیرے دل میں بد اخلاقی کا بت، تیرے دل میں جمع ہے دولت کا بت، جمع ہے مال اور زر کا دل، تیرے دل میں دنیا کی پرست اور پوجا پاٹ کا بت تیرے اندر ہے، تیرے اندر یہ نفرتوں اور بغض اور اناد کے یہ بت تیرے اندر موجود ہیں، جب تک یہ بت موجود ہیں تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اور جو نماز اس حال میں پڑھتے ہیں کہ وہ جلوہ پروردگار بھی دیکھتے ہیں، نگاہ یار بھی دیکھتے ہیں اس وقت، اور جو اس حال میں نماز اور اقبال کہتا ہے میں تو سرکار کی اداؤں کو ادا کر کے عاشق نماز پڑھتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، اور مجھے ہوش کب تھا سجود کا۔ ایک نمازی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، حاجی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر بڑے طمانینت کے ساتھ قرات ہو رہی ہے، صحرا میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک دیوانہ آیا جس کو مجنوں کہا جاتا ہے، کیس بن عامر اس کا نام ہے، وہ لیلا کے عشق میں غرق ہے، اس کی زلفوں میں اسیر ہے، اس کے حسن پہ فریفتہ ہو گیا ہے، اس کو دل میں دے بیٹھا ہے، اس کے کوچے کا طواف کرتا ہے، اور افتہ خیزاں ترساں لرزاں سرگرداں اس کے عشق میں مارا مارا پھر رہا ہے، کوچہ و بازار نہیں دیکھتا، اور صحرا نوردی کرتے ہوئے آگے گزرا، اس کو خبر ہی نہیں، نہ کھانے کا خیال نہ پینے کا خیال، موسم کیسا ہے، وہ چھت نہیں ہے، پاؤں میں کیا ہے، بدن پہ کیا پہنا ہے، وہ دنیا دار کو پیش کر بیٹھا، اس کو خبر ہی کوئی نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں، کون ہوں، کس جگہ ہوں، اس کو اس کا اندازہ ہی نہیں۔ نمازی صاحب کے آگے سے گزرا، نمازی نے پکڑ کے ایک تماچا ادھر سے لگایا، ایک چپت ادھر سے لگائی، اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی، یہاں اللہ کا بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور تو آگے سے گزر رہا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں اللہ کا بندہ، کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تماچے کھا کر مجنوں ایک بات کہہ کر چلا گیا، اور آج تک میرے اور آپ کے لیے وہ سبق ہے۔ اس نے کہا حضرت میں معافی چاہتا ہوں، مگر حیران ہوں آپ کی نماز پر کہ میں ایک لیلا کے عشق میں گرفتار ہوں تو مجھے خبر ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں، اور اللہ کو آپ سجدہ کر رہے ہیں اور آپ کو خبر ہے کہ آپ کے آگے سے کون گزر رہا ہے۔ یہ ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ اقبال کہتا ہے
مین جو عاشق نماز پڑھتے ہیں نا، امام زین العابدین کے غلام جو نماز پڑھتے ہیں، فرمایا وہ ایسے، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ فرمایا میں تو نقش پائے یار تلاش کر رہا تھا۔ یہ عاشقوں کی نماز ہے، یہ محبت والوں کی نماز ہے۔ مجھے اس موقع پر ایک بات یاد آئی، امام حسین علیہ السلام کے آوان و انصار، اچھا آوان اور انصار جو کہتے ہیں نا، انصار چونکہ ناصر کی جمع ہے انصار، ناصر کہتے ہیں مددگار کو، اس کی جمع آپ کے مدد کرنے والے، اون بھی مدد کو کہتے ہیں، اسی سے آوان افعال کے وزن پر آپ کے جو مددگار، آپ کے غلام، آپ کے ساتھی جو کربلا میں تھے، ان میں سے یہ عجیب جنگ تھی کائنات کی جس میں 6 ماہ کا علی اصغر بھی لڑا اور 95 سال کا حبیب ابن مظاہر بھی لڑا، 95 سال کا۔ اب دیکھو نا، ہماری اس پوری محفل میں حاجی صاحب میرے خیال میں سب سے معمر ہوں گے، 80 سے اوپر ہو گئی عمر، 85 کے قریب ہوگی، 85 سال ان کی عمر ہے، یہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، سارے کے ساتھ چلتے ہیں، تو 10 اور شامل کر لو، واہ حسین تیری عظمت کو سلام ہو۔ پیار سے بولو ذرا سبحان اللہ، ڈھیلے نہ بولا کرو، یہ حسین کے صدقے دیکھو نا مفت نے بھی یہاں پر کتنی رحمت کی چادر تان دی ہے۔ واہ حسین تیری عظمت کو سلام۔ کائنات کی یہ واحد جنگ ہے جو 6 ماہ کے بچے نے بھی لڑی ہے۔ اور دیکھو نا ہمارے یہاں پاک آرمی کے جوان جنگ لڑتے ہیں، ابھی 6 ستمبر گزرا ہے اور آپ کو یاد آئی ہوگی جنہوں نے 65 کا دور دیکھا ہے کس انداز سے جوانوں نے بم باندھے، ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے۔ اتفاق سے 6 ستمبر کو میں چونڈا بارڈر سیالکوٹ کے قریب خطاب کر رہا تھا، وہاں یہ میں نے بات کی، اور وہ جگہ وہ دھرتی ہم نے دیکھی اس کے قریب سیالکوٹ میں، تو جہاں نوجوانوں نے بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے لیٹے اور پڑخچے اڑائے، اور انڈیا کے وہ بزدل جو ٹینک چھوڑ کر بھاگے آج بھی وہاں رکھے ہوئے ہیں، اور نشان عبرت ہے کہ تم بتوں کے آگے جھکنے والے رب کے آگے جھکنے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور چندوں کو بھارت کے جتنے بھی ٹٹو ہیں، جتنے بھی گماشتے ہیں، اور جتنے بھی یہ مودی کے یار ہیں، جتنے بھی اسلام کے غدار ہیں، یہ پاکستان کی فوج کا اور مسلمانوں کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ کائنات کے سینے پر یہ بات ثبت ہے کہ گائے کا موتر پینے والے کبھی بھی زمزم پینے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سمجھے؟ تو وہ یہ جوان لڑتے ہیں، عزیز بھٹی شہید لڑے، وہ جناب میجر شبیر شریف شہید لڑے، محفوظ شہید لڑے، وہ بڑے بڑے جناب یہ جتنے جن کو نشان حیدر ملا، کئی تو ایسے ہیں جن کا نام بھی تاریخ نہیں جانتی، مگر پاکستان کی دھرتی کے لیے ان کا خون بھی یہاں پیش ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئیے وہ کتنے گمنام ہماری سیکورٹی ایجنسیوں والے، کتنے گمنام ISI کے وہ نوجوان جن کا نام تک بھی دنیا کو نہیں پتا، مگر اس مٹی میں ان کا بھی گرم گرم لہو اس پاکستان کی بقا کے لیے شامل ہے۔ اس لیے کو دنیا میں انعام ملنا ہے، باقیوں کو بھی دنیا آخرت میں ملنا ہی ملنا ہے، مگر جن کو دنیا میں نہ مل سکا انہوں نے تو زیادہ ملنا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ سمجھے؟ تو خیر میں بات کر رہا تھا، یہ نوجوان لڑتے ہیں، جوان لڑتے ہیں، مگر 95 سال کا کوئی آج تک ہمارا کوئی فوجی 95 سال کی عمر میں بھی نہیں لڑا نا، مگر میرا امید یقین ہے 95 تو 95 ہے، اگر وقت پاکستان پہ بن آیا، اس دھرتی نے ایسے ایماندار اور وفادار ثبوت پیش کیے ہیں، انشاءاللہ ہمارے 100 سال سے بھی بوڑھا کوئی اوپر ہو جائے، لاٹھی سے بھی لڑنا پڑا پھر بھی پاکستان کی حفاظت کے لیے لڑے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ وطن کی محبت یہ ایمان کا ہے، بالکل حصہ ہے۔ میں آپ کو یہ میرے پاس کم از کم جمعہ پڑھنے والے ان میں سے کوئی ایک بھی پاکستان کے بارے میں کوئی ڈھیلا نظریہ نہیں رکھتا، سمجھ آئیے؟ بالکل یہ بالکل ذہن میں بات رکھیں، کوئی کہے کہ شاہ صاحب ادھر چلے جاتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں، نہیں چلے جاتے۔
وطن ہے تو یہ محراب ہے، وطن ہے تو یہ منبر ہے، وطن ہے تو یہ تقریریں ہیں، وطن ہے تو یہ خطابات ہیں۔ آپ نے دیکھو نا وہ ہندوستان میں کتنا وہ علی مرتضیٰ کی نسل کا ایک فرد فرید سید علی گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 92 سال کی عمر میں آزادی کا خواب دیکھ سجا کر وہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، دنیا سے چلے گئے۔ کتنا بڑا قائد جس کا دل بھی پاکستان کی گھڑی کے ساتھ دھڑکتا تھا، چلے گئے، مگر ظالموں نے ان کا جنازہ بھی اس انداز میں تجھ کو شام سے نہ ہونے دیا۔ آزادی کی قدر کرو حضرات، قدر کرو آزادی کی۔ پوچھو کشمیر والوں سے کہ اس کی محکوموں کی اور غلاموں کی زندگی کیا ہوتی ہے، غلامی کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ یہ آج آزادی کی نعمت ہے، اس پر بڑی قربانیاں ہیں۔ ہم تو آرام سے سو جاتے ہیں، جو دن رات جا کر اس دھرتی ماں کی حفاظت کرتے ہیں تو اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھا کریں۔ خیر، بعد میں کہہ رہا تھا کہ پہلی جنگ کائنات کی 6 مہینے کا علی اصغر بھی لڑا اور 95 سال کا حبیب ابن مظاہر بھی لڑا، 95 سال کا، اور کمر مبارک جھوکے ہی تھی۔ میں اب جو اردو ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں میں ان کے دلوں پر دستک دینا چاہتا ہوں۔ کمر جھوکے ہی تھی، خمیدہ ہو گئی تھی، ظاہر ہے 95 سال کا بندہ ہو کمر جھوکے ہی تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کمر کبڑی ہو گئی تھی، یہ نہیں کہتا، اس لیے کہ یہ ادب کے خلاف ہے، یہ تعظیم کے خلاف ہے، یہ جملہ ان کی شان کے خلاف ہے۔ میں ادب والا آدمی ہوں، آپ جو مرضی کہتے پھریں۔ کمر جھک گئی تھی، کمر خمیدہ ہو گئی تھی، تو وہ اس طرح چلتے تھے۔ شاعر نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، کہتا ہے چونکہ جو جھک کے چلتا ہے، جب نشان تلاش کر رہے ہوتے ہیں نا، جس کو آپ کھوجی کہتے ہیں، وہ جھک کے چلتے ہیں، قدموں کے نشان تلاش کرتے ہیں۔ ہماری پولیس کئی دفعہ وہ دیکھتی ہے نا، وہ دیکھتے جی یہ نشان ادھر لگے ہیں، اس طرف یہ بندہ گیا ہے چوری کر کے، اس طرف گیا ڈاکہ مار کے، وہ نشان تلاش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ چونکہ جھک کے چلتے تھے حبیب بن مظاہر، وہ کہتا ہے یہ جھک کے جو چلتا ہے حبیب ابن مظاہر، جاگ رہے یہ جھک کے جو چلتا ہے حبیب ابن مظاہر، اور جھک کے چلنا کوئی نشان ڈھونڈنے ہوتے ہیں۔ کہتا ہے یہ جھک کے جو چلتا ہے حبیب ابن مظاہر شبیر کے قاتل کے نشان ڈھونڈ رہا ہے، شبیر کے قاتل کے نشان ڈھونڈ رہا ہے، کہ قاتل حسین کے نشان ڈھونڈ رہا ہے، چل کر میں اس کو واصل جہنم کر دوں۔ تو خیر بات اس سے چلی تھی کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر میں آگ لگ گئی، لوگ آئے، آپ نے نماز کا سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا میں نے کوئی شور سنا تھا، کہا کہ ابن رسول گھر میں آگ لگی تھی، سامان جل کر راکھ ہو گیا، اور اگر بجھاتے نہ تو آپ کا مصلی بھی جل جاتا، آپ کے قریب آگ پہنچائی تھی اور آپ کو خبر ہی نہیں، آپ کو کس چیز نے بے خبر کیا؟ یہ شان والا جواب ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ میرے سامنے دوزخ کی آگ تھی، اور دوزخ کی آگ کے شعلوں نے مجھے دنیا کی آگ سے بے خبر کر دیا تھا۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں خشیت، اللہ کی بارگاہ میں خوف اور ڈر اور خشیت آپ کی اس قدر تھی۔ حضرت امام زین العابدین 25 حج آپ نے پیدل کیے ہیں، 25 حج مدینہ سے مکہ مکرمہ تک، 25 حج، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ اکیلے جا رہے تھے۔ ابراہیم بن ادم آپ روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا اور راستے میں بچھڑ گیا، اکیلا رہ گیا۔ میں راستے میں اکیلا جا رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان انتہائی خوبصورت، جس کے چہرے پر انوار و تجلیات کا نور نظر آ رہا تھا، کوئی بہت جوانی کے عالم میں، کہتے وہ جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ آپ کے پاس سواری نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 2 پاؤں عطا کیے ہیں، اس سے بہتر سواری اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔
کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی نہیں، آپ اکیلے ہیں۔ آپ نے فرمایا آپ نے غور سے نہیں دیکھا، اللہ میرے ساتھ ہے۔ ضروری نہیں ہر بات جوش میں کی جائے، باتوں پر غور کریں۔ آپ دیکھ رہے، فرمایا اللہ میرے ساتھ ہے۔ کہاں وہ کہ فرمایا میں انا من الصابرین، وقال اللہ تعالیٰ فی کلام المجید ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں، میں صابروں کے خاندان سے ہوں، اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو صبر کرنے والا ہے رب اس کے ساتھ ہے۔ میں صبر کرنے والا ہوں لہٰذا اللہ میرے ساتھ ہے۔ پھر اس نے اگلی بات کی، ان کا میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان آپ کے ہاتھ میں کوئی زیادہ راہ نہیں ہے، کوئی توشہ دان نہیں ہے، کوئی کھانا نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے، تو کس طرح آپ جائیں گے اور کس طرح یہ سفر کریں گے؟ آپ نے فرمایا ابراہیم بن ادم کو، ایک شیخ تو نے کبھی دیکھا ہے کہ بندہ کسی کے گھر مہمان جائے اور روٹی اپنے ساتھ لے کر جائے؟ آپ جو تصوف سے تعلق رکھتے ہیں وہ میری بات یہ سمجھ گئے ہیں، جو تصوف سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ کہاں دیکھا ہے کسی کے گھر بندہ مہمان بن کر جائے، اس کے گھر رات گزارنے کے لیے جائے، اس کے گھر جائے اور روٹی گھر سے باندھ کر لے کر جائے؟ دیکھا ہے کبھی کسی گھر آپ مہمان جاتے رہتے ہیں کہ روٹیاں کب گھر کے آؤ مجھے روٹیاں بھی رکھ دو، سالن بھی ٹفن میں ڈال دو، اس لیے میں اس کے گھر مہمان جا رہا ہوں؟ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہاں کہ یہ تو کبھی نہیں ہوتا۔ فرمایا اس طرح بندہ دنیا دار کے سامنے نہیں جاتا تو پروردگار کے سامنے کیسے ساتھ لے کے جاتا؟ دنیا والا میزبان اتنا غیرت مند ہوتا ہے، دنیا یہ تقوی کی معیار مثال ہے، دنیا والا میزبان اتنا غیور ہوتا ہے کہ اگر مہمان کھانا لے کے آئے تو وہ محسوس کرتا ہے جو رب ساری کائنات کو کھلاتا ہے وہ مجھے نہیں کھلائے گا اپنے گھر بلا کر۔ کہتے ہیں ان کی بات سن کر میں ہل کر رہ گیا کہ کس قدر تقوی اور کس قدر طہارت ہے۔ بہت ساری خیر باتیں اور بھی ہوئی، میں اختصار کرتا ہوں۔ کہتے ہیں اچانک میں نے دیکھا درختوں سے ایک شخص دوڑتا ہوا نکلا، بڑا خوبصورت، بڑا جوان، بڑا شان اور مقام اور ہیبت والا، آیا وقبل جبینہ ویدہ وقال السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں مجھے نہیں پتا یہ نوجوان کون ہے، مگر اس کے جواب نے، فصاحت نے، بلاغت نے، تقوی نے، طہارت نے اور ایمان علی اللہ نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا تھا کہ اس قدر تقوی والا شخص اور اس قدر متوکل علی اللہ شخص، کہتے میں حیران ہو گیا تھا۔ تو اچانک وہ شخص آیا، اسے کہا کہ آپ کا ماتھا بھی چوما، ہاتھوں کو بھی چوما اور فرمایا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے صاحبزادے، اے رسول کے بیٹے، اے رسول اللہ کے شہزادے، آپ پر میرا سلام ہو۔ تو آپ نے سلام کا جواب دیا۔ کہتے ہیں اب میں اس نوجوان کو چھوڑ کر اس آنے والے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا من انت لا اعرفک، میں نے کہا آپ کون ہیں، آپ کو میں نہیں جانا۔ انہوں نے کہا انا خضر، فرمایا میں خضر علیہ السلام ہوں اور یہ رسول اللہ کے شہزادے سیدہ فاطمہ زہرا کے پوتے شہید کربلا امام حسین کے بیٹے حضرت اسیر کربلا امام زین العابدین ہیں، اور ہماری ڈیوٹی ہے کہ رسول اللہ کے شہزادوں کو روز سلام کرنے کے لیے ہم حاضر ہوتے ہیں۔ خضر علیہ السلام آ کر ماتھے چوم رہے ہیں اور سلام کر رہے ہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت، بے قدروں کو کیا پتا قدر والے ہاں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان امام حسن رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ سیدہ زہرا کے پردے کا خیال ہے، چادر تطہیر کی جالر کا خیال ہے، سیدہ زہرا کے دوپٹے کا خیال ہے، چادر طہارت کے عزت اور عظمت کا خیال ہے۔ جبریل اور اسرائیل بھی بے اجازت اس دروازے کو پار نہیں کرتے، اس چوکھٹ کو عبور نہیں کرتے، اس دروازے کو بغیر اجازت نہیں کھولتے۔ ارے وہ سارے پاک ہیں، پاک اس کا مطلب یہ ہے کہ در زہرا کے تقدس اور احترام کا حیا یہ پاکوں کو ہوا کرتا ہے،
پلیتوں کو نہیں ہوا کرتا۔ قدر والے جانتے، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کا بیان شروع تھا، مگر دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ اس موضوع کو اب آگے زیادہ بات کی جا سکے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پاکیزہ ہستیوں کے نقش قدم پر اور سیرت مبارکہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ